بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سابقہ لیکچر کے اندر تراویح میں اور قیام اللیل میں کتنی مقدار میں تلاوت پڑھنا ثابت ہے، یا کتنی مقدار میں تلاوت پڑھنا چاہیے، یا کتنی مقدار میں قیام اللیل کرنا چاہیے، اس کے تعلق سے گزشتہ لیکچر میں 2 لیکچروں میں تراویح اور قیام اللیل کے تعلق سے کافی باتوں کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. پچھلے لیکچر میں گفتگو چل رہی تھی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا مہینہ کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، اور قرآن وہ کہ جو ھدی للناس، جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الھدی والفرقان، اس کے اندر کھلا نشانیاں ہیں ہدایت کی اور فرقان کی. فرقان کہتے ہیں کسوٹی کو، یعنی ایک تو یہ ہے کہ صحیح اور غلط کے معیار، کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط، لیکن جو یہ طے کرے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، یہ جو کسوٹی ہے جو یہ طے کرتی ہے. ہم ترازو سے تولتے ہیں، دکان میں، بازار میں، جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے خرید و فروخت کرتے ہیں تو ترازو سے تولتے ہیں، لیکن اگر اس پر اختلاف ہو جائے کہ آپ کا باٹ صحیح ہے کہ نہیں، آپ کا ترازو صحیح ہے کہ نہیں، تو یہ باٹ کو جہاں ناپا جاتا ہے اسے کسوٹی کہا جاتا ہے، جسے دھرم کانٹا ہوتا ہے. تو فرقان، قرآن وہ کسوٹی ہے جو معیارات کے صحیح اور غلط ہونے کو بتاتی ہے، کیونکہ انسانوں کے ذوق کے اعتبار سے معیارات بدلتے رہتے ہیں. کل جو چیز اچھی سمجھی جاتی تھی، ایک زمانہ تھا کہ شرم و حیا اچھائی سمجھی جاتی تھی، ایک زمانہ یہ آ گیا کہ بولڈنیس، بے باکی اچھی بات سمجھی جانے لگی. تو ابھی اس گفتگو کی تفصیل کا موقع نہیں ہے. تو معیارات بدلتے رہتے ہیں. معیارات کو طے کرنے والی جو چیز ہے، کسوٹی، وہ قرآن ہے. تو کہا کہ ھدی للناس، لوگوں کے لیے رہبری ہے، وبینات من الھدی، اور رہبری کی کھلا نشانیاں، اور فرقان، کسوٹی بیان کر گئی ہے انسانی زندگیوں کے صحیح اور غلط کو ناپنے کی. اللہ فرما رہا ہے آگے کہ فمن شہد منکم الشہر، بس جو تم میں سے اس عظیم برکت والے مہینے میں، وہ برکت والا مہینہ کہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے، جس کو صیام کی عبادت کے لیے، روزے کی عبادت کے لیے جس کو چنا گیا ہے، بس جو تم میں سے اس مہینے میں حاضر ہو، شاہد ہو، بیمار نہ ہو، مسافر نہ ہو، اتنا ضعیف و کمزور و بوڑھا نہ ہو کہ روزہ نہ رکھ سکتا ہو، تو فلیصم، ہو تو اس کو اس کا روزہ رکھنا ہے. ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ عظیم مہینہ شروع ہو گیا. اس کے لیے ہم کو جانا ہوگا عربی کی اس لغت کے طرف کہ جس وقت قرآن حجاز کی سرزمین میں نازل ہو رہا تھا، اس وقت شہر کسے کہتے تھے، ہے نا؟ عربی زبان میں شہر کہتے ہیں، شہر کہتے ہیں مہینے کو. اور عربوں کی یہاں جہاں قرآن نازل ہوا ہے، عربوں کی زبان میں مہینے کا تصور یہ تھا کہ جب چاند ایک بار
جب چاند ایک بار گھوم کر واپس آ جائے، شاید عربوں کو یہ بات پورے طریقے سے نہ معلوم ہو کہ زمین کے ارد گرد چاند گھومتا ہے، لیکن اتنا انہیں معلوم تھا کہ آسمان پر افق پر چاند لہسن کی کلی کی طرح نظر آتا ہے، پھر اس کا گولا بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ مکمل گول ہو جاتا ہے، پھر وہ کم ہوتا جاتا ہے، واپس کلی کی طرح ہو کر ڈوب جاتا ہے، اور پھر افق پر نظر نہیں آتا۔ پھر جب دوبارہ نظر آتا ہے، جب ہلال دوبارہ نظر آتا ہے تو دوسرا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ عرب سمجھا کرتے تھے، اس کو مہینہ کہتے تھے۔ 12 بار جب اس طریقے سے چکر لگتا تھا تو ایک سال گزر جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ مہینوں کی تعداد اللہ کی کتاب میں 12 ہے۔ لوح محفوظ میں اللہ نے اپنی مہینوں کی تعداد 12 مقرر کی ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، اس دن کہ جس دن اس نے زمین و آسمان پیدا فرمایا، یہ کائنات پیدا فرمائی، یہ نظام کائنات پیدا فرمایا، تو مہینے 12 بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہو جائے تو تمہیں روزے رکھنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ رمضان کا مہینہ داخل ہو گیا؟ عرب اس کو چاند آنکھ سے دیکھ کر طے کیا کرتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا چاند کو آنکھ سے دیکھنا ضروری ہے، یا جو فلک کے حسابات ہیں، جو علماء فلک والے جو حسابات بتاتے ہیں، جو ان کے کیلکولیشن ہوتے ہیں، اس کے اعتبار سے بھی رمضان کا اور افطار کا، عید کا ہم فیصلہ کر سکتے ہیں؟ یہ بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے۔ اس بحث میں پڑھنے سے پہلے ہم کو ایک بات سمجھنا ہوگی کہ چاند کس طریقے سے نظر آتا ہے نا؟ لوگ بڑے کنفیوز ہوتے ہیں کہ صاحب کچھ 29 ہوتے ہیں، کچھ 30 ہوتے ہیں، ہے نا؟ صاحب اس کو کچھ طے کر دیں ہم لوگ تو آسانی ہو جائے، کیلنڈر بن جائے، سال بھر کا جو نظام ہے وہ مسلمان طے کر سکتے ہیں اپنا۔ چاند کا سال میں اور سورج کے سال میں 10-11 دن کا فرق ہوتا ہے، کیونکہ جب زمین سورج کے ارد گرد ایک گہرا ایک راؤنڈ لگاتی ہے تو وہ سورج کا سال ہوتا ہے، اور جب چاند زمین کے ارد گرد 12 چکر لگا لیتا ہے تو یہ چاند کا سال ہوتا ہے۔ اور ہم نے کہا تھا کہ انگریزی اور عربی کے بجائے اس کو کہنا چاہیے شمسی سال سورج کا سال اور قمری سال چاند کا سال، کیونکہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں، اور اسی لیے پیدا فرمائے ہیں کہ تاکہ ہم ان سے عدد السنین والحساب، ہے نا، حسباناً، تاکہ ہم اس سے اندازہ لگا سکیں، اوقات طے کر سکیں۔ چاند کے مہینے کی مقدار ہوتی ہے 29 دن 12 گھنٹے 44 منٹ۔ ایک بار جب چاند زمین کا گھیرا کاٹتا ہے، چکر لگاتا ہے، تو 29 دن 12 گھنٹے 44 منٹ اس عمل میں لگتے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یقیناً اب آنکھ سے یہ چاند یا تو 29 کو دکھے گا چند کچھ مہینوں کے اندر، اور کچھ مہینوں کے اندر یہ 30 کو دیکھے گا، تبھی یہ جو اس کی کسر ہے یہ برابر میں آئے گی۔ ہوتا سورج میں بھی ایسا ہی ہے، لیکن کیونکہ سورج کا مہینہ، سورج کی رفتار، سورج کے ارد گرد زمین کا گھومنا ہمیں روزانہ افق پر کھڑے ہو کر، اپنی بالکنی میں کھڑے ہو کر، اپنی چھت پر کھڑے ہو کر، اپنے آنگن میں کھڑے ہو کر نظر نہیں آتا۔ بہت باریک سے دیکھنے والے لوگ، بڑی مہارت سے دیکھنے والے لوگ، کہ جو سورج کے شروق اور غروب، سورج کے سن رائز اور سن سیٹ کے پوائنٹ کو پہچانتے ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کون سے دن کا سورج ڈوب رہا ہے۔ عام انسان اس کو اتنا نوٹس نہیں کر پاتا، لیکن چاند دکھائی دینا ایک ایسا عمل ہے کہ جو ہر کس و ناکس، ہر پڑھا لکھا خواندہ اور ناخواندہ، ہے نا، ہر شہر کا رہنے والا کہ دیہات کا رہنے والا، ہر طرح کا انسان اس کو اپنی آنکھ سے دیکھ کر مہینے کے آغاز کا، مہینے کے اوس بیچ کا، مہینے کے اختتام کا اندازہ کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔
اب کیونکہ چاند 29 دن 29.5 دن میں ایک گھیرا کاٹتا ہے، تو یا تو وہ 29 دن کا ہوگا یا 30 دن کا ہوگا، اسی لیے وہ کبھی 29 کو نظر آتا ہے، کبھی 30 کو نظر آتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ چاند کبھی 29 دن میں چکر لگاتا ہے، کبھی 30 دن میں چکر لگاتا ہے، اس کا چکر تو طے شدہ ہے۔ سائنس کے آج اس سیٹلائٹ کے زمانے میں ہمیں سائنٹسٹ یہ بتا سکتے ہیں کہ ایک بار چکر لگا کر جب چاند دوبارہ چکر لگانا شروع کرے گا تو وہ کس دن کس تاریخ کو کتنے بج کے کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ پر ایسا عمل کرے۔ سوال یہ ہے کہ وہ ہمیں دکھائی کب دیتا ہے، اس کے دکھائی دینے کی کچھ کنڈیشنز ہیں۔ سائنٹسٹ ہم کو یہ بتا سکتے ہیں کہ نیو مون، یعنی جس وقت چاند ایک مہینہ پورا کر چکتا ہے، ایک چکر پورا لگا کر دوسرے چکر کا آغاز کرنے کے لیے بالکل تیار ہوتا ہے، اس لمحے کو نیو مون کہا جاتا ہے۔ اس کو عربی میں قران کہا گیا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ آج جدید سائنس کا ترجمہ کر کر کہا گیا ہے۔ ہمارے جو علماء گزرے ہیں فلکیات والے، اور ہمارے جو فقہا گزرے ہیں جن نے ان رویت کے مسائل کو لکھا ہے آج سے صدیوں پہلے، ان کتابوں میں بھی چاند کے اس طریقے سے چلنے کی اور اس طریقے سے اس کے کب دکھائی دینے اور کب نہ دکھائی دینے کی تفصیلات موجود ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے مسلم اسکالرز، ہمارے مسلم علماء نے کتنا اپنے دینی علوم کے ساتھ، شرعی علوم کے ساتھ، قرآن و حدیث کے فہم کی کوشش کے ساتھ دنیاوی علوم میں کتنی ترقیاں کی تھی۔ نیو مون کب کہا جاتا ہے؟ کہ جب سورج، چاند اور زمین ایک لائن پر ہوتے ہیں، اس وقت چاند نظر نہیں آتا، اس وقت چاند کا سایہ 0% ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سورج کی جھلبلاہٹ کے اندر بالکل چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جب چاند اس پوائنٹ سے جنوب کے طرف، یعنی ویسٹ کو جنوب کے طرف چلنا شروع کرتا ہے، تو جب وہ سورج سے دور ہوتا ہے تو دکھائی دیتا ہے۔ اس کے دکھائی دینے کی 3 کنڈیشنیں بتائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 کہ جس وقت نیو مون ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس وقت دنیا میں ہر جگہ مغرب کا وقت تو نہیں ہو رہا ہوگا۔ نیو مون تو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے نیو مون ایسے وقت ہو جس وقت ہمارے یہاں 12 بج رہا ہو رات کا، یا صبح کا 8 بج رہا ہو، کچھ بھی ٹائم ہو سکتا ہے۔ نیو مون کے بعد جب مغرب کا وقت آئے، جس وقت وہ دکھائی دیتا ہے آسمان پر، تو اس کو کم سے کم 15 گھنٹے سے اوپر ہو گئے۔ چاند اس وقت دکھ سکتا ہے کہ جب مغرب کا وقت جب آئے تو نیو مون کو 15 گھنٹے ہو چکے ہوں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ سورج کے ڈوبنے میں اور چاند کے ڈوبنے میں، یعنی افق سے سورج ڈوب جاتا ہے، مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، ہمیں دکھنا ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اسی کے پیچھے پیچھے چاند ہوتا ہے، وہ بھی ڈوب جاتا ہے تو ہمیں دکھنا ختم ہو جاتا ہے۔ زمین گھومتی ہے تو وہ اس سے اوپر نکل جاتی۔ کم سے کم 30 منٹ سے زیادہ کا فرق ہو، 30 منٹ سے کم میں، 28-29 منٹ سے کم میں آج تک چاند دیکھا نہیں گیا، کیونکہ اس وقت سورج کی جو شعاعیں ہوتی ہیں ان شعاعوں کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ کم سے کم سورج اس وقت، کم سے کم چاند اس وقت سورج سے 7 اینگل لیفٹ کی طرف ہو چکا ہو، یعنی اگر جہاں سے ہم کھڑے ہو کر چاند دیکھ رہے ہیں، وہاں سے سورج کے ڈوبنے کے پوائنٹ کا اور چاند جہاں آ رہا ہے اس کے پوائنٹ کا اگر ہم اینگل نکالیں تو 7% لیفٹ سے زیادہ کا اینگل نکل رہا ہو، 5 سے کم میں نہیں نظر آتا اسکوپ سے بھی، اور 7 یا 8 اینگل پر علماء کا خیال ہے کہ وہ نظر آتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے امکان رؤیت۔ اگر یہ تینوں چیزیں موجود ہیں تو پھر چاند کو ان جگہوں پر کہ جہاں مغرب کے وقت یہ ہو سکتا ہے وہاں چاند کو دکھائی دینا چاہیے۔
اس سے کم میں اگر کوئی کہے کہ مجھے چاند دکھا تو اس کی گواہی پر شک ہوگا۔ اب ایک مسئلہ بڑا معرکۃ الآراء ہے اور بڑی اس پہ بحثیں ہوتی ہیں، بڑے اس پہ ڈسکس اور ڈیبیٹ ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتا اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو۔ کرنا تو ہمیں وہی ہے کہ جو ہمارے شہر کے علماء، ہمارے ملک کے علماء اور مفتی حضرات کریں گے، کیونکہ رمضان اور عید جیسی عبادتوں کے اندر اجتماعیت بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صومکم یوم تصومون وفطرکم یوم تفطرون واضحاکم یوم تضحون، کہ رمضان تمہارا روزہ اس دن ہے جس دن تم لوگ روزہ رکھو، عید اس دن ہے کہ جس دن تم سب عید بناؤ، فطر کرو، اور بقرعید قربانی کی عید اس دن ہے جس دن سب قربانی کرو، ہے نا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے پتہ چلتا ہے کہ جس دن مسلمانوں کی جمعیت، جس دن امام وقت، خلیفہ یا قاضی شہر یا مسلمانوں کی کوئی بھی نمائندہ کمیٹی جس کو مسلمانوں نے منتخب کر کے اس پر اعتماد کیا ہے، وہ سب اکٹھے جس دن بنائیں گے وہ اسی دن عید کا دن ہوگا یا اسی دن رمضان کا دن ہوگا، اگرچہ کہ ایکچول وہ غلط ہو، اگرچہ کہ حقیقتاً وہ غلط ہو، اللہ کو معلوم ہے کہ وہ غلط ہے، لیکن وہ اسی دن مانا جائے گا اور ہمیں اسی دن عید منانے کا ثواب ملے گا اور اسی دن روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اگر ہم اپنی کسی اسٹڈی، اپنے کسی رائے، اپنے کسی مسلک کی منطق میں اختلاف کریں گے تو یہ ہم انتشار کرنے والے مانے جائیں گے۔ اب علمی بات میں آپ کو بتاؤں کہ چاند کا کب دکھنا معتبر ہوتا ہے اور کب دکھنا معتبر نہیں ہوتا۔ اگر ان کنڈیشنوں میں کسی جگہ چاند دیکھ لیا گیا، کسی شہر میں یا کسی ملک میں چاند دیکھ لیا گیا، تو کیا سب کو اس چاند کو ماننا ہوگا یا کس کس کو اس چاند کو ماننا ہوگا؟ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ اس میں علماء کی 3 رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ اختلاف مطالع کا اعتبار نہیں ہے، اختلاف مطالع کا اعتبار نہیں ہے۔ مطالع یعنی کہ ظاہر سی بات ہے اگر چاند دکھ رہا ہے ایسی جگہ کہ جہاں جو ہے مغرب 7 بجے ہو رہی، تو ظاہر سی بات ہے 7 بجے، پونے 7 بجے، 7:15 بجے ان جگہوں میں تو ہے، لیکن ان ممالک کے لیے کہ جہاں مغرب کا وقت یہاں کے وقت سے 12 بجے ہوگا، 3 گھنٹے کا فرق ہے، 4 گھنٹے کا فرق ہے، 8 گھنٹے کا فرق ہے، 12 گھنٹے کا فرق ہے، تو ایسی جگہوں پر چاند دکھنے کا اعتبار ایک دوسرے کے ہوگا کہ نہیں ہوگا، یا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس پر علماء کی رائے یہ ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ اختلاف مطالع کا اعتبار نہیں ہے، یعنی اگر ایک جگہ چاند دکھ جائے تو پھر سارے دنیا کے مسلمانوں کو پر رمضان کا روزہ فرض، واجب یا عید ماننا ضروری ہو جاتی ہے، یعنی پوری دنیا کا مہینہ ایک ہی رہے گا کیونکہ چاند ایک ہی ہے۔ جہاں چاند ایک بار دکھ گیا تو سارے لوگوں کو وہ چاند ماننا ہوگا، ایک قول یہ ہے۔ اور یہ قول خاص طور سے حنفی فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، یعنی جو علماء قدماء ہیں ان کی موجود ہے۔ میں نے ایک بار کئی حنفی مراجع میں سے اس عبارت کو لکھا تھا کہ اس میں لکھا ہے حنفی مراجع کے اندر کہ لو رآہ اہل المغرب وجب الصوم علی اہل المشرق، کہ اگر اہل مغرب نے اس چاند کو دیکھا تو مشرق کے لوگوں پر بھی روزہ رکھنا واجب ہوگا۔ ایک قول یہ ہے کہ اختلاف مطالع کا اعتبار ہے، ایک ایکچول حقیقت ہے کہ اختلاف مطالع ہے، تو اس میں جو ہے اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا مطلع الگ ہے اور میرا مطلع الگ ہے تو میرے چاند دیکھ لینے سے آپ کو چاند ماننا ضروری نہیں ہوگا۔ تیسرا قول ہے کہ جو متأخرین کا مسلک ہے کہ بلاد نائیہ میں، دور دراز کے علاقوں میں اختلاف مطالع کا اعتبار ہوگا اور بلاد قریبہ میں، قریب کے علاقوں میں اختلاف مطالع کا اعتبار نہیں ہوگا۔
تو 3 قول ہو گئے. ایک قول یہ کہ ہر بستی کا اپنا چاند. بھوپال میں چاند دکھے گا تو مانیں گے, سیہور میں چاند دکھے گا تو مانیں گے, اندور میں چاند دکھے گا تو مانیں گے, دلی میں دکھے گا تو دلی والے مانیں گے, بمبئی میں دیکھے گا تو بمبئی والے مانیں گے, جسے نہیں دیکھے گا وہ نہیں مانے گا. ایک قول یہ کہ ساری دنیا میں اگر دکھ گیا تو سب مان لیں گے. ایک قول یہ ہے کہ اختلاف مطالعے کا اعتبار ہوگا جہاں پر مطلع الگ ہے. جیسے میں نے کہا تھا, اسی کو بعض علماء نے قریبہ اور بعیدہ کہا ہے, دور دراز کے ممالک اور قریب کے ممالک. جن ملکوں میں عام طور سے چاند ایک مطلع پر دکھتا ہے, یعنی مثال کے طور پر کہ ایسا مطلع ہے, ایسا نقشے بنائے علماء نے اپنے اپنی سائنس کے اعتبار سے اس زمانے میں کہ صاحب ان شہروں میں ایک ساتھ دکھتا ہے. جیسے لوگوں نے کہا کہ صاحب بھوپال میں, اندور میں, اجین میں, دہلی میں, لکھنؤ میں, پنجاب میں, یو پی میں, کراچی میں, پاکستان میں, ان علاقوں میں ایک ساتھ دکھتا ہے. لیکن دبئی میں, سعودی عرب میں, خلیج میں, کیرل میں الگ دکھتا ہے. یہ ایک تجربہ ہے, ایک حقیقت ہے, تو اس کا اعتبار کیا جائے. ہمارے علماء, ہمارے ملک میں جو علماء ہیں وہ اس فتوے پر عمل کرتے ہیں, اس فتوے پر عمل کرتے ہیں, اور ابھی تک ہمارے یہاں اسی پر عمل جاری ہے. میں بات بتا اس لیے رہا ہوں کہ اگر کچھ ممالک کے علماء یا کوئی خاص تنظیمیں یا کچھ علماء یا کچھ اسکالر اگر اس بات کو پیش کریں کہ سب اگر ساری دنیا دیکھ لے گی تو مان لیا جائے, تو کوئی کفر کی بات نہیں ہے. یہ بات, یہ اقوال فقہ میں ہمارے ذخیرے میں ہمارے علماء کے موجود ہیں. پرانے زمانے میں چند گھنٹوں میں یا چند لمحوں میں اطلاع نہیں ملتی تھی تو یہ مسئلہ اٹھتا نہیں تھا, کیونکہ آج کل ذرائع ابلاغ تیز ہو گئے ہیں اور اب ہم کو اطلاع لمحوں میں مل جاتی ہے. چاند دکھتا ہے اور اس کی اطلاع اور فوٹو آ جاتا ہے, تو یہ مسئلہ زیادہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ صاحب فلاں شہر میں تو ہو گیا اور فلاں شہر میں نہیں ہوا. دوسرا ایک مسئلہ اسی سے جڑا ہوا ہے کہ وہ ممالک کہ جہاں موسم کی وجہ سے ایسی جغرافیائی کنڈیشنیں ہیں کہ وہاں چاند دکھائی ہی نہیں دیتا, دکھتا ہی نہیں ہے, وہاں افق پر ایسا دھند چھائی رہتی ہے, یا وہاں اس طریقے کا ابر چھایا رہتا ہے, یا وہاں سورج کے ڈوبنے اور چاند کے مطلع پر کچھ اس طریقے کی جو ہے کنڈیشن ہے کہ اس میں چاند نظر ہی نہیں آتا اس پورے علاقے میں, تو وہاں کیا کیا جائے گا؟ اس سلسلے میں بھی علماء کے کچھ اقوال ہیں. بعض حضرات کا قول یہ ہے کہ کیونکہ حجاز, مکہ اور مدینہ محبت وحی ہے, وہاں قرآن اترا ہے, وہیں سے شریعت کا آغاز ہوا ہے, تو وہاں کے چاند کو مانا جائے گا ان علاقوں میں. دوسرا قول یہ ہے کہ وہاں سے سب سے قریب ترین اسلامی ملک, سب سے قریب ترین وہ بستی کے جو مسلمان جہاں ہوتے ہیں, اور جہاں مسلمانوں کا قاضی یا مسلمانوں کا امام ہوتا ہے, یا جہاں مسلمانوں کی کوئی معتبر کمیٹی ہوتی ہے جو اس کا اعلان کرتی ہے, اس کے اعلان کا مانا جائے گا. اور ایک تیسرا قول ہے جو سب سے مناسب نظر آتا ہے کہ اس علاقے سے سب سے قریب ترین وہ علاقہ کہ جہاں آنکھ سے چاند نظر آتا ہے, اس علاقے کے چاند کا اعتبار ہوگا. اب یہ ساری تفصیل آپ نے جان لی. اب ایک بات چھوٹی سی رہ گئی تھی, وہ میں آپ کو بتا دوں کہ آنکھ سے دیکھنا کیا ضروری ہے, یا سائنٹسٹوں کے ان کیلکولیشنوں پر ہم کو پہلے ہی سے عید و بقرعید کا اعلان کر دیں, رمضان کا اعلان کر دیں, بڑی سہولت ہو گئی, یہ بات کرنا چاہیے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ میرے بندے سائنس اور علوم کی ترقی کرتے ہوئے اس مقام کو پہنچ جائیں گے کہ وہ چاند کی کب دکھنا چاہیے اور کب نہیں دکھنا چاہیے, کس افق پر چاند نمودار ہو جائے گا اور کس افق پر چاند نمودار نہیں ہو جائے گا, چاند کی رفتار سے اس کا اندازہ لگا لیں گے. اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے یہ حکم دیا کہ دیکھ کر اس کا روزہ رکھو, ہے نا. تو یہ تو ممکن ہے کہ ہم اپنے پرانے فقہا کے اقوال کے ذریعے ہمارے آج کے علماء اجتماعی اعتبار سے بیٹھ کر ڈسکس کریں, اس پر ڈیبیٹ کریں, اس پر اسٹڈی کریں, اور یہ قول اپنائیں کہ صاحب کہیں بھی اگر دنیا میں دکھ جائے تو سب لوگ مان لیں. ظاہر سی بات ہے کہ جس وقت اس قدر سائنس یہ کہہ دے گا کہ امکان رؤیت ہے, اور اتنی بڑی دنیا میں کہاں کہاں امکان رؤیت ہے, تو کہیں نہ کہیں تو نظر آ ہی جائے گا.
اور اگر کہیں بھی نظر آ جائے تو پھر مان لیا جائے، کیونکہ سائنس کے اعتبار سے بھی ہے اور ہمیں دکھ بھی گیا ہے، یا اسی قول پر ہم ابھی رہیں گے کہ صاحب جہاں مطلع ہے اسی کو مانا جائے گا، اور جن جن علاقوں کا مطلع متحد ہے ان میں اگر کہیں بھی نظر آ جائے تو اس پورے مطلع پر مان لیا جائے گا، اور سائنس سے اس کی مدد لی جائے گی کہ ہم کب دیکھیں، کس طرح دیکھیں، کہاں دیکھنا زیادہ ممکن ہے۔ لیکن آنکھ سے چاند کا ایک بار دکھنا اور پھر اس کی گواہی کہاں مانی جائے کہاں نہ مانی جائے، یہ اجتہادی چیز ہو سکتی ہے۔ لیکن چاند کو دیکھے ہی بغیر امت مسلمہ، چاند کے نظر آنکھ سے دکھائی دیے بغیر امت مسلمہ رمضان روزہ رکھے یا نہ رکھے، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ چاند کو دیکھنا ضروری ہے، اسی لیے شہر عربی میں اسی وقت کہتے تھے کہ جب آنکھ سے چاند نظر آتا تھا، یہ تو انہیں بھی معلوم تھا کہ اس سے کئی دیر پہلے نیو مون ہو گیا ہے نا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر نیو مون سے ہمارا رمضان اور افطار شروع ہو جائے، چاند کے کہاں دکھ سکتا ہے اور کہاں نہیں دکھ سکتا، اس جھگڑے کی ضرورت ہی کیوں کرے، ہے نا۔ لیکن کیونکہ 12 مہینے پورے کرنے ہیں، اور کوئی سا 29 ہوگا اور کوئی سا 30 ہوگا، اور اس کا فیصلہ چاند کے دکھائی دینے سے ہوگا۔ بڑا سمپل سا نظام ہے، اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سدھار دیتا ہے۔ ہم نے جس کو 30 مانا وہ 29 تھا، تو اگلا 29 کو ہی نظر آ جائے گا، تو جو 30 تھا وہ 29 کو نظر آ جائے گا، اور ہمارا کیلکولیشن صحیح ہو جائے۔ کوئی انسان کہ جو وسائل سے آراستہ نہ ہو، جنگل کے اندر رہتا ہو، کوئی آدیواسی گاؤں دیہاتوں میں بستے ہوں، کہیں بھی مومنین اس عبادت کو بہت سہولت کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی رویت کو رکھا، اس میں اللہ کی حکمت ہے، اس میں اللہ کی جو ہے فضیلت ہے، اس سے مسلمانوں کو ہٹنا نہیں چاہیے۔ ہاں وہ چیزیں کہ جو اس میں اجتہادی ہیں ان پر غور کیا جا سکتا ہے، لیکن کب؟ کہ جب ہمارے ہی علماء، ہمارے بڑے اس میں کوئی فیصلہ فرمائیں۔ ہم جو اپنے آپ کوئی فیصلے فرما دیتے ہیں اور کسی قول کو صحیح اور کسی قول کو یکلق جو ہے وہ غلط اور صحیح کا فیصلہ کر دیتے ہیں، یہ مناسب بات نہیں۔ اس کے بعد اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو، اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ شاید ذرا سی ایک بات رہ گئی تھی کہ بیماری کا تذکرہ تو ہم نے کیا تھا تفصیل سے، لیکن بیمار میں علماء نے وہ ان عورتوں کو بھی شامل کیا ہے کہ جو حاملہ ہیں، جو پریگننٹ ہیں، اور وہ عورتیں کہ جو بچے کو دودھ پلا رہی ہیں۔ اگر ان کو اس بات کا خدشہ ہو کہ ان کو کمزوری ہو جائے گی، ان کی صحت کو اثر پڑے گا یا ان کے بچے کی صحت کو اثر پڑے گا، تو ایسی عورتوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ دوران حمل یا دوران رضاعت دودھ پلانے کے زمانے میں روزہ نہ رکھیں، ان ایام کے روزے کا بعد میں قضا کریں۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانیاں چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے دشواریاں نہیں چاہتا۔ یہ اسلام کا یہ جو قضا کا سسٹم اللہ نے بتایا کہ ہم نے بیمار کو اور مریض کو اور مسافر کو جو کنسیشن دیا ہے، یہ اس لیے دیا ہے کہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ رکھوا کر تمہیں کوئی دقت میں ڈالنا، مشقت میں ڈالنا، تمہیں پریشان کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ کا تو ایک مقصد ہے کہ تمہیں تقوی کی تربیت کرا دے، تو اس میں جو کچھ آسانی ہے وہ اللہ تمہیں دے رہا ہے۔ یہ اسلام کے مذہب کا مزاج ہے، یہ اسلام کے مذہب کا مزاج ہے کہ یرید بکم الیسر۔ نماز کی عبادت کبھی نہیں چھوڑ سکتے، لیکن کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھ سکتے ہیں، رکوع سجدہ نہیں کر سکتے تو اشارے سے پڑھ سکتے ہیں، بیٹھنے کی بھی سکت نہیں ہے تو لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں، ہے نا۔ روزہ اگر بیمار ہو گئے ہیں، مسافر ہو گئے ہیں تو قضا کر سکتے ہیں۔ اگر اس قدر معذور و بوڑھے ہو گئے ہیں، ایسے بیمار ہو گئے ہیں کہ قضا کی بھی سکت نہیں ہے تو فدیہ دے سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طواف اگر پیدل نہیں کر سکتے تو کسی کی گود میں کر سکتے ہیں، کسی سواری میں بیٹھ کر سکتے ہیں، ویل چیئر پر۔ اللہ نے یسر رکھا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ فلیکسیبل دین ہے نا۔ اصل مقصد یہ ہے کہ انسان دین پر عمل کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بہت پیچیدگیاں کرتے ہیں تو وہ عمل نہیں کر پاتے۔ ایک مسئلہ ہے ہمارے یہاں طہارت کا مسئلہ، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ طہارت کے معاملے میں بڑی باریکی کرتے ہیں، صاحب یوں کپڑا، میں تو کپڑے بدلوں گا، تو وہ پابندی سے 5 وقتہ نمازی نہیں ہوتے، کیونکہ جو کبھی کبھار نماز پڑھتا ہے وہ ایسی خطرناک قسم کی طہارت کی پابندی کر سکتا ہے۔
لیکن جو ہر وقت نماز پڑھتا ہے تو وہ وہی طہارت کا خیال رکھ سکتا ہے جتنی طہارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی طہارت ہمیں سکھائی ہے۔ تو یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدہ، یہ احکام اللہ نے کیوں دیے ہیں؟ تاکہ تم اس تعداد کو، اس 30 یا 29 کی تعداد کو پورا کر لو، وتکبروا اللہ علی ما ہداکم، اور تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کی بڑائی کا چرچا کرو اس کے لیے کہ جو کچھ اس نے تم کو اس شریعت کی طرف، اس دین کی طرف، اس ایمان کی طرف، اس تقوی کی طرف جو اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو، شاید کہ تم اس شریعت پر، اس احکام کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کر سکو، ہے نا۔ تو یہ آیت صیام کا ایک حصہ پورا ہوا۔ اب اس میں ایک عجیب سی بات کیا ہے کہ آگے روزے کے اور احکام آ رہے ہیں کہ کون کون سے کام روزے میں جائز ہیں اور کون کون سے کام روزے میں جائز نہیں ہیں، اور روزے کی اوقات کیا ہیں، آگے اعتکاف کا ذکر ہے۔ لیکن اس روزے کے احکام کے درمیان دعا کی ایک آیت آ رہی ہے۔ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ کس طریقے سے روزے کے احکام کے درمیان اللہ دعا کا تذکرہ کر رہا ہے اور اس میں دعا کا کیا ادب ہمیں سکھلا رہا ہے، یہ غور کرنے کی چیز ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم بیان کریں گے، آپ کے سامنے اس بات کو عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔